اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین قال انما العلم عند اللہ وأبلغكم ما ارسلت به ولكنی اراکم قوما تجہلون فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فیها عذاب علیم۔ سورۃ الاحقاف آیات 21 سے 24۔ وذکر اور یاد کرو اخا عاد عاد کے بھائی کو۔ عاد سے مراد قوم عاد ہے اور ان کے بھائی سے مراد حضرت ہود علیہ السلام ہیں، جن کو اپنی ہی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کیونکہ قوم عاد کے ہی ایک فرد تھے، اسی وجہ سے انہیں ان کا بھائی کہا گیا۔ اذ انذر جب انہوں نے ڈرایا، قومہ اپنی قوم کو، بالاحقاف احقاف سے۔ احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہا جاتا ہے، اور یہاں اس سے مراد وہ ریگستان ہے جو موجودہ سعودی عرب میں یمن، عمان، نجد اور حضر موت کے درمیان موجود ہے، اور اس کو احقاف اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ قوم عاد کا مسکن تھا۔ کبھی بڑی عظمت و شان والی یہ قوم آباد تھی، طاقت و قوت، مال و متاع، ذہانت و فطانت، جرت و بہادری میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے، اور اس آیت نمبر 21 کے اسی لفظ الاحقاف سے ہی سورت کا نام بھی الاحقاف پڑا۔ قد خلت النذر اور تحقیق گزر چکے ان میں ڈرانے والے، نذیر کی جمع نذر، من بین یدیہ اس سے پہلے بھی، ومن خلفہ اور اس کے بعد بھی، یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تو یہ کوئی پہلے نبی نہیں تھے، بلکہ ان سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے، اپنی قوموں کو ڈراتے رہے، اور آپ کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا بھی سب سے اہم پہلو توحید ہی تھا، کیونکہ قوم عاد بھی شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعبدو کہ تم نہ عبادت کرو، الا اللہ سوائے اللہ کے، انی بلا شبہ میں، اخاف علیکم تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں، عذاب یوم عظیم ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو آگاہ کیا کہ اللہ کے سوا اوروں کی عبادت نہیں کرنی، اور اگر تم اپنی اس روش سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ تم مبتلا عذاب کر دیے جاؤ گے۔ قالو تو آپ کی قوم نے کہا، اجئتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتأفکنا یہ لفظ افک سے ہے، اور افک کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی بات گھڑ لینا۔ آپ نے اپنی قوم کے سامنے دعوت توحید پیش کی تو جواب میں قوم نے کہا، لتأفکنا عن آلہتنا کہ کیا تو اپنے جھوٹ کے ذریعے سے ہمیں اپنے معبودوں سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ تو افک کے معنی جھوٹ کے ہیں، اور اس کے بعد اگر ان آ جائے، کوئی ایسی بات یا عمل کرنا کہ جس سے دوسروں کو بیزار کرنا مقصود ہو۔ ان کے سامنے حالانکہ سب سے بڑی سچائی پیش کی جا رہی تھی کہ اللہ تعبدو الا اللہ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، انہوں نے اس سب سے بڑی سچائی کو جھوٹ قرار دے دیا، اور جس سب سے بڑے جھوٹ میں یہ مبتلا تھے، جس جھوٹ کو انہوں نے اپنا ایمان بنا رکھا تھا، وہ غیر اللہ کی بندگی تھی، اس سے وہ ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ تو آپ کی نصیحت پر عمل کرنے کے بجائے انہوں نے کہنا شروع کر دیا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا
پس تم لے آؤ جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو، کہ جس عذاب کی تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو اس عذاب کو لے آؤ، ان کنتا اگر تم ہو من الصادقین سچوں میں سے، کہ اگر تم واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو پھر اس عذاب کو ہم پر لے آؤ جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو۔ اہل مکہ کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ماننے کے بجائے آپ سے یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم پر عذاب مسلط کر دو، آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے، ہم کسی صورت آپ کی بات تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہاں یہ پچھلی قوم کی روش بیان کر دی گئی کہ اہل مکہ کا رویہ کوئی نیا رویہ نہیں ہے، ان کی جہالت کوئی نئی جہالت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ایسے لوگ گزر چکے ہیں۔ تو جب قوم نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام سے عذاب کا مطالبہ کیا، قال تو آپ نے کہا انما العلم عند اللہ، بلا شبہ علم تو اللہ کے پاس ہے، کہ اب اللہ کا عذاب کب آئے گا اس بات کا علم بھی اللہ ہی کو ہے۔ وَأُبَلِّغُكُمْ اور میں پہنچا رہا ہوں تمہیں، ما ارسلت بہ جس چیز کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، کہ جو پیغام مجھے دیا گیا ہے میں اس پیغام کو تم تک پہنچا رہا ہوں۔ وَلَكِنِّي اور لیکن میں اراکم دیکھ رہا ہوں تم کو، قوماً تجہلون جہالت میں مبتلا قوم، کہ تمہاری حالت تو ایسی ہے کہ تم اس نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے جہالت پر اتر آئے ہو۔ تو یہ وہی جہالت ہے، اسی قسم کی جہالت ہے جس جہالت کو ابو جہل نے بھی اپنا رکھا تھا۔ فلما پس جب رأو انہوں نے دیکھا اسے، ضمیر عذاب کی طرف ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، عارضاً مستقبل اودیتہم بادل کی شکل میں آتے ہوئے، مستقبل آتے ہوئے، اودیتہم ان کی وادیوں کی طرف، وادی کی جمع اودیہ۔ اب اللہ کا عذاب ہے دور سے بادلوں کی صورت میں اٹھا آ رہا ہے ان کی بستیوں کی طرف۔ تو جب انہوں نے دیکھا، قالو تو وہ بولے، ھذا عارض یہ بادل ہے، ممطرنا وہ ہم پہ برسانے والا ہے، ہمیں سیراب کرنے والا ہے۔ یہ خطہ ریگستانی تھا، دور سے آتے عذاب کو بادل سمجھ بیٹھے، عذاب کو عذاب سمجھنے کے بجائے اپنے لیے رحمت سمجھنے لگے کہ یہ تو بادل ہیں ہم پر بارش برسائیں گے، پر حقیقت حال کچھ اور ہی تھی۔ بل ہوا مستعجلتم بہ بلکہ وہ تو وہی تھا جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، جسے جلدی طلب کر رہے تھے۔ ریح تیز ہوا، فیہا اس میں عذاب علیم دردناک عذاب۔ اسی ہوا کے متعلق سورہ الحاقہ میں فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ اور رہے عاد تو وہ ایک بے قابو باد تند سے ہلاک کر دیے گئے، اس کو اللہ نے ان پر مسلط رکھا 7 راتیں اور 8 دن، یعنی یہ طوفان انتہائی شدید قسم کی تاندھی ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک قائم رہی، ان کی جڑ کاٹ دینے کے لیے۔ تم دیکھتے کہ وہ ان بستیوں میں اس طرح پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ قوم عاد نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ مانی اور بالآخر ہلاک کر دیے گئے۔ اہل مکہ کو تنبیہ کی گئی تاکہ وہ خود سے پہلے والی قوموں کے حالات سے آگاہ ہو جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسی قوموں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔